میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پہ ظلم نہ کرنا. اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا. اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے. قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے, مظلوم با اختیار ہو جائیں گے. وہ با اختیار ہوں گے للہ الواحد القہار. رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا, اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی. پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے. دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی, ان کو غدار لکھا جائے گا, قیامت تک نہیں بھولے گا. ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا, اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو, اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو, یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا. زندگی میں زیادتی نہ کریں. اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی, کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا. سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں. نظر کو, سوچ کو, ذہن کو پاک رکھیں. اور میرے بھائی زندگی پوری ظلم سے بچیں, زیادتی سے بچیں. امیر المومنین حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گھر میں تھے تو رونے لگے, بڑی دیر تک روتے رہے. والدہ اٹھی تو صاحبزادے سے کہنے لگی پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے. شہزادے آئے, کہنے لگے امیر المومنین والد گرامی کیا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے بیٹا اپنی اماں کو بلاؤ. والدہ آ گئی, کیا بات ہے, کچھ طبیعت خراب ہے تو حکیم کا بندوبست کیا جائے. تو حضرت عمر کہنے لگے کچھ بھی نہیں, آج مسجد سے نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ میری تعریفیں کر رہے تھے. یہ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے قریب کے دن ہے. تعریفیں تو حضرت یہ رونے کی بات ہے کہ خوش ہونے کی؟ آپ فرمانے لگے نہیں, سوچتا ہوں باہر تو میں اچھا رہا ہوں, پتہ نہیں گھر میں ہی کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو, پتہ نہیں تمہارے ساتھ بھی میرے معاملات ٹھیک تھے کہ نہیں. صحابہ تو تعریف کرتے ہیں, رو رہا ہوں تمہاری وجہ سے نہ الجھ جاؤں, بیوی ہی نہ کہے میرا حق ہی ادا نہیں کیا. یہ لفظ کہتے کہتے پہاڑ ہے یہ شخص, کیسر و کسرا کانپتے ہیں. حضرت عمر رو پڑے, بی بی سے کہنے لگے مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتی؟ میرے اوپر بوجھ تھا امت کا, میں ساری رات مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا, دن سارا مسجد میں گزرتا تھا, میں تجھے وقت نہیں دے پایا, معاف نہیں کر دیتی؟ تو زوجہ کہنے لگی نہیں عمر, میں نے بھی زندگی میں اپنا کوئی سکھ چین نہیں دیکھا, کوئی چاؤ پورا نہیں کیا, میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نہیں معاف کرتی. حضرت عمر زمین پہ بیٹھ گئے, رونے لگے, کہنے لگے چل معاف کر دے. کہنے لگی ایک وعدہ کرو, قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں میری سفارش کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے کہ اللہ اچھی تھی, مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی, روٹی پکا کے دیتی تھی, میری عزت کی محافظ تھی؟ جناب عمر کہنے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے, رب اپنے فضل سے عمر کو جنت دے گا تو عمر تجھے جنت میں ساتھ لے کر کے جائے گا, تیرے ساتھ وعدہ ہے. میرے بھائی جن کے دلوں میں احساس تھا کہ ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے کسی جگہ, وہ تو یہاں تک معاملہ کرتے تھے, یہاں تک ان کا خیال رہتا تھا. عزیزو, ایک تو نظر میں حیا پیدا کریں. والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. لاکھوں بچے مرضی کی شادیاں کر رہے ہیں, ہزاروں گھر اجڑ رہے ہیں. یہ وہ والا زہر ہے جو ہر گھر میں تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ بچہ باہر نہ نکلے, اب کہتے ہیں اللہ کہیں موبائل لے کے تنہا نہ بیٹھ جائے, کہیں تنہا نہ بیٹھ جائے, کیا بنے گا اس کا اگر یہ گندگی اور یہ ایسا نشہ ہے جو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے انسان کی توانائیوں کو. ایک تو ذہن کو, طبیعت کو پاک رکھیں, دوسرا زیادتی کبھی نہ کریں. یہ دو سبق اگر امت کو یاد ہو جائیں تو پھر معاشرہ بڑی تیزی سے اصلاح پذیر ہوگا. نہ دیکھو دنیا کیا کہتی ہے, یہ دیکھا کرو رسول اللہ کیا کہتے ہیں. نبی پاک چھوڑ دو ساری دنیا کے دھوکے, سارے فیشن, ساری رسومات, ساری تہمات چھوڑ دو. نبی پاک کی غلامی عزت ہے, حضور کی غلامی. یار بندہ بالکل بے عمل ہونا, بالکل تو میری طرح داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے بس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیٹیں خالی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بزرگوں یہاں آ جائیں, حضرت جی یہاں آ جائیں. تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی؟ سنت مصطفیٰ کی ہوئی نا.
پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا، وقار کی ہوئی نا۔ ایک صاحب، ایک بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آ کے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کوئی کہتا ہے حضرت صاحب، کوئی کہتا ہے قاری صاحب، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب، کوئی کہتا ہے علامہ صاحب۔ تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی؟ 4 سالوں میں حفظ ہوتا ہے، تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے۔ درس نظامی 8 سال میں ہوتا ہے، مفت کا علامہ بن گیا ہے، تجھے وقار نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عزت، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عزت صاحب طبقات کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی، تیز بخار ہے نبی کریم کو، 2 صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے، نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا۔ کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا، حضور آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا کہا جائے گا، آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے؟ نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے۔ وصال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات، نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی، آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا، آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں رہے، کسی کی بات نہیں کر رہے، نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں، اس نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ سنیے میرے بھائی، محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ صحابہ پھوٹ کے رونے لگے، محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے، رحمت ہی رحمت آئی، آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے گا۔ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھئی اٹھو۔ پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے، ہاتھ کانپتے ہیں، آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا، ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے، بات دل میں رہ گئی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ، فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے، درہ لاؤ۔ سیدنا بلال حبشی کہتے میں گیا، دستک دی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا۔ سیدہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے، حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے، درہ کیا کریں گے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں، صاحب طبقات نے جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا۔ فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے، ان 2 شہزادوں کے جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے، میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے جا۔ حضرت بلال کہتے میں 2 شہزادے لے کے آیا، اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ان کو بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا، حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عکاشہ میری طرف آ یار، مجھے مار درے، نبی پاک کے قریب نہ جا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر تو ہٹ جا، اسے آنے دے۔ فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے، نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ کا، حضور میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے۔ نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی، حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا، حضور کے بطن اطہر سے لپٹ گئے، چومنے لگے، کہنے لگے حضور وہ تو صفیں سیدھی کراتے لگ گیا تھا، آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے، مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے۔ میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لیں۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان بچھا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لقمہ دسترخوان پہ گرے اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔
دسترخوان صاف ہوتا ہے. روٹی, بڑے گورنر تھے آپ, بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے, وزیر بیٹھے تھے, روٹی کا لقمہ گر گیا. آج تو لوگ فیشن میں عزت ڈھونڈتے ہیں نا, وقار ڈھونڈتے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں, میں معاذ اللہ لڑکی لڑکے کو کٹھے بٹھا کے منگنی کروں تو میں ماڈرن شمار ہو جاؤں گا, میں بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو ماڈرن بنوں گا, میں اگر مہندی پہ سارے تماشے کر ڈالوں تو میں ماڈرن ہوں. دیکھو عزت کس بات میں. حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے, سفیر وزیر نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے, کھانا کھاتے کھاتے لقمہ گرا دسترخوان پہ. حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا, منہ میں رکھا, پھر انگلی مار کے دسترخوان صاف کیا. ایک صحابی کان میں کہنے لگے, سلمان کیا کر رہے ہو, کیا کر, آپ گورنر ہے, سوچئے تو صحیح, یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی, اٹھا اٹھا کے کھا رہے. کان میں بات کی, کان میں. حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے, کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے, انہوں نے کان میں بات کی. لیکن جناب سلمان فارسی اعلیٰ اعلان بولے, کہنے لگے ان 4 5 6 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں, اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں. یہ 4 5 دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے منہ موڑ لوں. پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی, رونے لگے. آپ فرمانے لگے, میں مدینے کے بازاروں میں کھجوریں اتارتا تھا, نوکریاں کرتا تھا, یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں, رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں. اور بھائیو حد ہو گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ, حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے. کیسے کسرا بھی آئے تو عمر خاطر میں نہ لائے, پر بلال حبشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی, ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے. کالا رنگ ہے, نام بھی لکھنا نہیں جانتے, زمانے میں تعارف کوئی نہیں. حضرت عمر نے ہاتھ باندھا ہے. لوگ کہنے لگے, عمر تو کیسے ہو, کسرا سے نہیں ڈرتا, یہ کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے. حضرت عمر کہنے لگے, چپ کر جاؤ, اس کی بات نہ کرنا, اسے آنے دو, اسے آنے دو, اس کی بات نہ چھیڑنا. حضرت سیدنا بلال آئے, کہنے لگے, امیر المومنین کیا کر رہے ہو. فرمایا, نہیں چپ کر یار. بازو پکڑا, اپنی کرسی پہ بٹھایا. حضرت بلال کہنے لگے, حضور میں غلام ہوں, مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے, میں تو غریب ماں کا بیٹا, غلام باپ کی اولاد, سلیقہ, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو حضرت عمر کہنے لگے, بلال تھا تو غلام ہی, پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے, اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا. فرمایا, وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا, بت ٹوٹ گئے تھے, بڑے بڑے سردار تھے, اور میرے نبی نے فرمایا, بلال سے کہو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے. تو لوگوں نے کہا, حضور یہ سارے جل گئے ہیں, کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں. حضور نے فرمایا, چپ کرو. بدر میں مار کھا کے اذان پڑے تو بلال, احد میں پتھر برسے اذان پڑے تو بلال, تپتے صحراؤں میں پڑے تو بلال, ہر جگہ مار کھائے تو بلال. اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے. فرمایا, کوئی اوپر نہیں چڑھے گا, ابو بکر بھی نیچے, عمر بھی نیچے, عثمان و علی, طلحہ اور زبیر بھی نیچے. آج یہ حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا, اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا. بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے, مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا. ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا, ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا. کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا, حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا, باقی نماز گھر جا کے. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی, جو کہ اسلام میں منع ہے. کہتے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے, فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے. فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گیا, میں نے کہا آج میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے, سنت نفل بعد میں پڑھوں گا. کہتے ہیں حضرت بشر حافی جلدی سے نا ایک کباب والی دکان پہ گئے, وہاں سے کباب خریدے. اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو, اس عمر میں بھی کباب کھائے گا. اوئے ہوئے, مولوی کو روٹی نے ستایا تھا, اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے. کہتے ہیں تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے. میں نے کہا دیکھو یار,
دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا. بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے. کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی. اللہ ہزاروں مرید ہیں. کہتے ہیں حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی. کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی. بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے. ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے. کہتے ہیں حضرت بشر عافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی. کہتے ہیں پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے. 14 سال، یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. 14 سال سے تو روز آتا ہے. میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر عافی نے بابے کے یہاں سے پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے. فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، پر میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں. میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے. سوچ ہی صاف نہیں، نظریہ ہی ٹھیک نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں. اسلام نظریے کا مذہب ہے. کرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں. جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے تو پھر وہ اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو بھی ڈھونڈتا ہے. اور لوگ اس تلاش میں جب خود سے نکلتے ہیں وحی کی تعلیمات کے بغیر تو گمراہ بھی ہوتے ہیں، الجھتے بھی ہیں، بہت ساری گمراہیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک بھی نہیں کر سکتی. دنیا میں یہ دیدار ممکن بھی نہیں ہے جاگتی آنکھوں سے، سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ کے. تو جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے خالق کا پتہ ڈھونڈنے لگا اور اللہ تک جانے کی اس نے کوشش کی تو کائنات کے رب نے اسے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. ساری کائنات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، پر رب کے ہونے کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی دلیل ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس نبی کریم علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں اللہ کی دلیل آ گئی. کوئی بھی جب اپنے رب تک جانا چاہے گا، اپنے مالک کو، خالق کو، رازق کو ڈھونڈنا چاہے گا تو اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ دروازے رسول تک جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ تک جو پہنچ جائے گا، جو یہاں تک محبوب کے قدموں تک آئے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی نصیب ہوگی. موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیں ذرا کہ جب وہ مالک کریم کی بارگاہ تک رسائی چاہے گا تو ایک ہی حل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جائے. صحابہ بھی جب اللہ کی محبت میں خود رفتہ ہوئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے. اور یہ سوچ بڑی پیاری ہے. حضور فرماتے ہیں تم نے سے جس کا
रब से मिलने को जी चाहता है ना, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। अर्ज की कि या रसूलल्लाह बड़ा दिल करता है मालिक का दीदार पाएं, उसके हुजूर हाजिर हो। तो अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूब जब आपके पास आके मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनसे कहें मैं उनके करीब ही तो हूं, जब दुआ मांगेंगे मैं कबूल करूंगा। तो मेरे अजीज नबी पाक अलैहिस्सलाम की आली मर्तबत बारगाह तक जब रिसाई हो जाती है ना, इंसान हुजूर के कदमों तक पहुंचता है तो उसे मार्फत इलाही नसीब होती है। और मार्फत इलाही नसीब होती है तो उसे खुद शनासी हासिल होती है, उसे अपने आप का पता चलता है। वो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत तक, शरीयत तक, नबी पाक के इरशादात तक, हुजूर की दी हुई तालीमात तक जब पहुंचता है तो उसे पता चलता है मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे किस तरफ जाना। इसके बगैर वो किसी रास्ते की तरफ नहीं जा सकता, कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक जब लोग चले जाते हैं फिर उन्हें जीने के सलीके आते हैं, फिर उन्हें शऊर की बुलंदियां नसीब होती हैं, फिर वो अपने आप से आशना होते हैं। फिर तो सिर्फ जीने का मजा ही नहीं आता, फिर तो मरने का भी मजा आता है। फिर तो लोग शहादत की आरजू करने लगते हैं। फिर तो अल्लाह के हुजूर अर्ज गुजार होते हैं कि अल्लाहुम्मा अर्जुकना शहादतन फी सबीलिक, या अल्लाह कभी तेरे रास्ते में शहादत की तौफीक मिल जाए ना। ये जो नबी पाक की बारगाह तक जाना है ना। अच्छा, फिर एक और बात भी, हमारे जो सूफिया हैं उन्होंने मारिफत इलाही पर गुफ्तगू करते करते दो इस्तिलाहें जो तसव्वुफ की इस्तिलाहात होती हैं उसमें से दो बातें उन्होंने ये बयान की हैं कि एक नफ़ी है और एक जमा है। यानी जब बंदा अल्लाह की तरफ जाता है तो ये मकाम नफ़ी है, उसे बड़ा कुछ कुर्बान करना पड़ता है, बड़ी ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ता है, बड़े सख्त मुजाहिदे और रियासतें करनी पड़ती हैं, वो मकाम नफ़ी है। लेकिन अगर अल्लाह ही मेहरबानी फरमा दे, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, वो कभी यूं भी करता है कि कुछ बंदों को अपनी रहमत से ही खास बना लेता है। अगर अल्लाह ही फजल कर दे तो फिर नफ़ी कोई नहीं, फिर जमा ही जमा है। और बंदा अल्लाह की तरफ जाने लगे तो कई दफ़ा मुश्किल है, लेकिन अगर रब भी करम करे तो अल्लाह करे आपको मैं बात समझा सकूं। वो हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद के महल के पास से गुजर रहे थे। हारून रशीद महल की छत पर ऊपर टहल रहा था। अचानक उसने नीचे देखा कि हजरत बहलोल दाना गुजर रहे। तो ऊपर से उसने सिपाहियों को कहा, उन्होंने एक बड़ी सारी टोकरी जिसके साथ रस्सियां बंधी हुई थी वो नीचे फेंकी। नीचे जो सिपाही थे उनको इशारा किया, उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ के हजरत बहलोल दाना को उसमें बिठाया, ऊपर वालों ने ऊपर खींच लिया। वो चंद सेकंड मिनट लगे तो हजरत हारून रशीद के सामने। थोड़ा सा उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये तरीका ठीक नहीं बुलाने का, लेकिन बादशाह होते हैं ना। तो फरमाया क्यों बुलाया? कहने लगा एक बात पूछनी थी। फरमाया अभी क्या तरीका है तेरा बात पूछने का, तेरा मसला पूछने का क्या स्टाइल है, बहरहाल पूछो। तो हारून रशीद कहने लगे हुजूर मैं ये पूछना चाहता हूं आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? आपको अपने रब करीम की मारिफत कैसे नसीब हुई? उसकी बारगाह रहमत तक कैसे पहुंचे? तो रब करीम के जो बंदे होते हैं वो मुश्किल बातें नहीं करते, सहल और सादा अंदाज़े तकल्लुम इख्तियार करते हैं जिससे लोग फैज़ याब हो। उसने कहा आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? तो हज़रत बहलोल दाना कुछ मिनट चुप रहे और फिर फरमाने लगे कि जैसे अभी ज़मीन से तेरे तक नहीं पहुंचा, ये अभी जैसे तेरे तक नहीं पहुंचा। बादशाह आदमी था ना, एक बादशाह वो होता है और एक कुछ लोग कहते हैं बादशाह ही है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग के बादशाह होते हैं, जल्दी बात समझ में नहीं आती। कहा जैसे अभी आप तक नहीं पहुंचा। कहने लगा मैं समझा नहीं। फरमाया तो बादशाह जो हुआ। फरमाया सुन, अगर मैं तेरे तक आना चाहता तो मैं कोई दरख्वास्त लिखता कि मुझे मिलना है, फिर किसी वजीर के सिफारशी साइन लेता, फिर उसके बाद तो मुझे कोई टाइम देता कि फलां दिन आ जाना, फिर मैं आता, फिर मैं लाइन में लगता, फिर मेरी बारी आती, फिर पता नहीं तेरा मूड किस तरह का होता। जब मैं चाहता तो बड़ा टाइम लग जाता, लेकिन जब तूने चाहा है तो
مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ جب تم نے چاہا تو پھر 1 منٹ بھی نہیں لگا، فرمانے لگے میں رب تک جانا چاہتا تو پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں، اسی نے فضل فرمایا۔ اللہ کریم نے رستہ دیا ہے، فرمایا تم آنا چاہو پتہ نہیں آ سکو کہ نہیں، فاتبعونی، محبوب کی غلامی کرو، نبی پاک کے نقش قدم چلو، حضور کی تعلیمات کو اپناؤ، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ایک تو ہم محبت کے معاملے میں بڑے عجیب واقعہ ہوئے، وہاں محبت کرتے ہیں جہاں نقصان ہوتا ہے۔ محبت اللہ رسول سے کریں تو اطمینان قلبی حاصل ہو، سکون حاصل ہو، معرفت حاصل ہو۔ محبت غلط جگہ پہ کرتے ہیں۔ مثلا دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دولت کوئی بری چیز نہیں، اگر حلال کی ہو، ضروریات کے لیے ہو، بندہ ہاتھ پھیلانے سے بچے، لیکن دولت کی محبت میں مبتلا ہو جانا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے سے نا بھوک اور لگتی ہے، پیاس اور بڑھتی ہے۔ یہ پیسہ بھی ایک ایسی عجیب چیز ہے، جتنا آ جائے اس کی پیاس اور بڑھتی، یہ اور بھوک لگاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ شہرت سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کو ہر صورت میں مشہور ہونا ہے، اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تب تو بڑی بری حالت ہے۔ بڑے بڑے معزز لوگ شہرت پانے کے لیے میڈیا پر وہ حرکات کرتے دکھائی دیتے ہیں جو کسی صورت بھی ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتے۔ ضروری تھوڑی ہے ہر آدمی کا معروف ہونا، یہ تو جو معروف ہے ان سے پوچھو، کوئی نجی زندگی نہیں رہی، بیچارے جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت علی نے مبارک بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ دولت کی محبت، شہرت کی محبت بڑا سخت نقصان کرتی ہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے، اچھا بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے اوپر سے بھوکا ہو، فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں۔ یہ ذرا تصور میں بات لانا، بکریوں کا ریوڑ ہے، 2 بھیڑیے وہ بھی بھوکے اور کھلے چھوڑ دیے جائیں، مانا یہ کہ انہیں منع کرنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں تو حضور فرماتے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی ہے۔ اندر سے پورے طور پہ بندہ اجڑ جاتا، تباہ ہو جاتا، بیکار ہو جاتا ہے، لیکن وہ بیچارہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ دیکھ لیں کبھی لوگوں کو، لوگوں کی زندگیاں ایک ریموٹ کی طرح ہو گئی، مشینی زندگی جیتے ہیں۔ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں تو اخلاص کے ساتھ یا اپنے لیے یا اپنی رضا کے لیے بہت سارے کام اپنی رضا سے کر ہی نہیں رہا، میں تو ڈھیر سارے کام مجبور ہو کے کر رہا ہوں، کیونکہ انہیں ہر صورت میں لوگوں کو راضی رکھنا، ہر صورت میں پیسہ کمانا۔ یہ ساری محبتیں خطرناک ہیں، لیکن جو محبت بندے کو دل کو آباد کر دیتی ہے، باطن کو روشن کر دیتی ہے، ذہن کو پاکیزہ کر دیتی ہے، وہ رب رسول کی محبت ہے، نبی پاک کی محبت۔ حضور سے پیار کریں گے معرفت الہی حاصل ہوگی۔ یعنی آپ اکیلے میں بیٹھے نا، فون سارے بند کر کے پڑھے نا ذرا تھوڑی دیر درود پاک، چھوڑ کے سارے کام پڑھے نا حضور کی سیرت پاک، حضور کے چند ارشادات کو پڑھے، اور وہ سنانے کے لیے نہیں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، واز کرنے کے لیے نہیں، لیکچر دینے کے لیے نہیں، صبح مختلف گروپس میں شیئر کرنے کے لیے نہیں، وہ اپنی تربیت کے لیے پڑھیں، اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے پڑھیں۔ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کو معرفت الہی نصیب ہو، آپ کو محسوس ہوگا کہ میں اپنے آپ کو پہچاننے لگا ہوں، مجھے راحت ملنے لگی ہے۔ شرط یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو، حضور کی شریعت کو، نبی پاک کے لائے ہوئے دین کو اپنایا جائے۔ ہاں ایک بات ہے، ہمارے ہاں لوگوں نے 4-5 چیزوں کو صرف سنت سمجھ لیا ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ میں نے الحمدللہ زندگی میں کبھی داڑھی نہیں کٹوائی، جب سے آئی ہے تبھی سے اللہ نے توفیق دے دی۔ امامہ میرا ذوق ہے، اور حضور کی بڑی عظیم سنت ہے۔ مسواک اتنی محبوب ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ حضور فرماتے ہیں میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دیتا۔
یہ عظیم سنتیں ہیں، امامہ باندھنا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، لیکن صرف یہی سنتیں نہیں، سچ بولنا بھی سنت ہے، دیانتداری بھی سنت، دل صاف رکھنا بھی، بولیے خیر خائی کرنا بھی، تھوڑا سا کسی کے لیے احسان کر دینا، قربانی دینا، یہ بھی، وہ 4-5 سنتیں آپ نے سمجھ لیا کل دین، یہ فلانا بندہ بادشاہ ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اور بھی بڑی چیزیں ہیں۔ سنت اور شریعت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، آپ کو اس وسعت کو سمجھنا پڑے۔ نبی پاک علیہ السلام نبیوں کے امام ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، سید الرسل ہیں، شافع معاشر ہیں۔ موبائل والے دوستوں میری طرف دیکھو یار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے۔ حضور نے ڈوبا ہوا سورج عصر پر لوٹا دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، درختوں نے سجدے کیے، پتھروں نے کلمے پڑھے، سب شانیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جس چیز سے میرے نبی کریم علیہ السلام کو لوگ جاننے لگے تھے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ یہ سچ بولتے ہیں، یہ امین ہے، یہ دیانتدار ہے۔ لیکن آج لوگ بلا وجہ ہی جھوٹ بولے جاتے ہیں، بلا وجہ ہی لوگ بددیانتی کیے جاتے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں، یعنی ان کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں، بلا وجہ یہ دوستوں کے پاس بیٹھے ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں، وہ جناب بڑا فضل ہے، یہ کر دیا، وہ کر دی۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی شیخی بھکار دی، وہ بعد میں مذاق اڑاتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ ڈینگے مار۔ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، باوقار رکھنا، وزادار رکھنا، طبیعت میں ٹھہراؤ رکھنا، سنجیدگی لانا، انسان کا سچ بولنا، تھوڑے دعوے کرنا زندگی میں، یہ اس کے دل کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ لیکن جو ملے اسے کہنا کوئی حکم ہوا تو بتانا، بھئی آپ ہم کیا کر سکتے ہیں، بندہ کیا کر سکتا ہے، بندہ عاجز ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت کا وسیع مفہوم ہم نہیں اپناتے، مجھے بتائیے سچ بولنا اور دیانتدار ہونا، جہاں سے محبوب گزرتے تھے لوگ کہتے تھے وہ دیکھو صادق اور امین جا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نبی پاک علیہ السلام کی نعت تھی جو لوگ کہا کرتے تھے۔ نوجوانوں سچ بولو گے تو تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہارا معاشرے میں اعتبار بڑھ جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ شخص جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے، اسے اپنے لفظوں کا بھرم رکھنا آتا ہے، یہ اپنے جملوں کی لاج رکھنی جانتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت کو اپنائیں، آپ کسی مقام پر بھی ہوں، کوئی خلاف واقعہ بات نہ کریں، آپ سچ بولیں، دیانتدار رہیں۔ ابو سفیان، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بعد میں توفیق دی، مسلمان ہو گئے۔ فرماتے حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے تھے کہ دین قبول کر لو، اور اسلام کی روشن تعلیمات سے نبی پاک علیہ السلام نے انہیں روشناس کرایا، وہ چیزیں لکھ کے بھیجی۔ تو شاہ روم کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا کہ تو دین میں آ جا۔ یہ بڑا زیرک آدمی تھا، سمجھدار تھا، معاملہ فہم تھا۔ ہمارے یہاں تو زیادہ تر چیزیں جذباتی ہوتی ہیں نا، فیصلے بھی جذباتی، نعرے بھی جذباتی، جماعتیں بھی جذباتی نعروں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور بڑا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو پورے طور پر دیکھنے کے عادی ہوتی ہیں، گہرائی میں بھی اترتے ہیں اور گہرائی میں بھی جاتے ہیں۔ تو شاہ روم بڑا سیانا آدمی تھا، اس نے کہا یار جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کمال کر دی، انہوں نے مجھے بھی دعوت دی، لوگوں کو بھی، کوئی ان کے علاقے کا سردار یہاں آیا ہو نا تو اسے بلا کے لاؤ۔ جناب ابو سفیان کہتے ہیں میں ہم دونوں وہاں گیا ہوا تھا، مجھے بلا کے لے گئے، مجھ سے تعارف پوچھا تو میں نے کہا یہ محبوب علیہ السلام رشتے میں میرے بھتیجے ہیں۔ کہا تعلقات کیسے ہیں؟ میں نے کہا تعلقات یہ ہیں کہ ہم جنگیں لڑتے ہیں آپس میں، کیونکہ ابھی تک تو یہ دوسری طرف سے سپہ سالار بن کے جاتے تھے، ہم شدید مخالفت کرتے ہیں معاذ، کبھی ہم غالب آتے ہیں اور کبھی کچھ اور رنگ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اپنے انداز میں انہوں نے گفتگو کی، بہت سارے سوالات شاہ روم نے پوچھے۔ جوانوں غور کرنا میری بات پر، بہت سارے سوالات کے اندر ایک سوال اس نے یہ پوچھا کہ بتائیے کہ جس محبوب علیہ السلام نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا؟ کبھی؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گیا،
پھر بات دہرائی تو پھر زبان حال سے بولے، کہنے لگے دیکھیے وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، مخالفت اپنی جگہ پہ، پیدا کیے جائے، ان کو الجھایا جائے، وہ ملحدین کا اعلی کار بنے ہوئے، ایمان کے ڈاکو، ایمان کے راہزن، ایمان لوٹنے والے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والوں، ایک تو سونا وہ ہوتا ہے نا، سونا نیند آ گئی، یہ بھی مراد لے لو، اور دوسری بھی مراد لے لو، ایک سونا وہ ہوتا ہے نا، سونا چاندی، تو یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا۔ تمہارے پاس بڑا قیمتی سونا ہے ایمان کا، تو سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایمان، اور پھر اس ایمان کا سب سے خوبصورت اظہار کیا ہے؟ اللہ رسول کی محبت۔ سب سے، میں نے نا محبت رسول کے خلاف اپنی زندگی میں بڑی سازشیں ہوتی دیکھی، آپ یقین کریں، بڑی بڑی سازشیں لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے عجیب روپ دھارتے ہیں، نماز پڑھو جی، روزہ رکھو جی، اتنا ہی کافی ہے جی، آپ غریب کی مدد کر دو، فلاں کر دو، لیکن وہ جو خاص لذت ہے حضور کی محبت کی، وہ ایمان کا اصل نور ہے۔ ادھر دیکھو نوجوانوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ حضور کا پیار، وہ مدار نجات ہے، اس پر قیامت میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ سازش کرتے اور بڑی باریک باریک چالیں، بڑے خوبصورت خوبصورت عنوانات، کہیں توحید کا نام لے کر، کہیں کسی جگہ کوئی خرافات ہو رہی ہے، کوئی ملنگ غلط حرکت کر رہا ہے تو اس کو لے کر کے کبھی کوئی بہانہ بنا کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیمتی خزانہ، ایمان کی دولت اور نعمت سینے میں موجود ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی محبت رسول بڑی کافی ہے نجات کے لیے، میں نے کہا بالکل کافی ہے، بالکل کافی ہے۔ آپ کو کس نے کہا نا کافی ہے؟ تو وہ بھی پریشان ہو گئے، جس طرح آپ میں سے بھی بات دوست ہو نہیں گئے۔ تو میں نے کہا بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص نے حضور سے آ کے پوچھا، صحیح بخاری میں موجود، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو وہی حضور نے پوچھا جو پوچھنا چاہیے تھا، فرمایا تو اپنی تیاری بتا، قیامت کے بعد میں آ گیا ہوں نا بیان کرنے کے لیے، تو آپ کی تیاری بھی تو ہونی چاہیے نا، دریاں بچھی ہوں، دوست بیٹھے ہوں، مائک لگا ہو، تیاری ہوتی ہے نا کسی چیز کی۔ تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اپنی تیاری بتا۔ تو کہنے لگا حضور نہ کثرت سے نفلی نمازیں، نہ کثرت سے نفلی روزے، عبادات کی ہیں، فرائض اللہ کے فضل سے صحابہ کے پورے ہی ہوتے تھے، لیکن کوئی کثرت نفل، کثرت نماز اور کوئی کثرت صدقات نفلی نہیں، کوئی کثرت کے ساتھ دیگر میرے پاس عبادات نہیں، ایک چیز ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا؟ یہ وہ قیامت کی تیاری بتا رہا ہے، یہ نجات کے لیے بتا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس جو دولت ہے نا قیامت میں گویا پیش کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں۔ یہ بخاری میں موجود ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میرا سرمایہ ہے۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ اسی لیے حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار کرتا ہوں، تو ہر عبادت کا اجر ہوتا ہے، نفل نماز کا اجر ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا اجر ہے، ہر عبادت کا اجر ہے۔ حضور نے اس عمل کا بھی اجر بتایا، فرمایا سن پھر
تو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے. چلیں اب تو ہمیں صوفیاء کی زبان میں کوئی بات کر لینی چاہیے نا. اللہ والے کہتے ہیں اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے. دعویٰ ہے، اعتراف ہے، گناہگار ہے، پر اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے ذرے ذرے نے سامنے آ جانے. جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے اساں کول حضور دے بیٹھ رہنے. لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ ہو. دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو پیار کرے گا وہ ساتھ ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وہ صحابی تو خوش ہو گئے، جواب لے کے چلے گئے. اب حضرت انس کے تبصرے سنیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک دن میں اس دن بڑا خوش ہوا تھا جس دن میں نے کلمہ پڑھا، اور ایک اس دن بڑا خوش ہوا جس دن حضور مدینے آئے، اور ایک اس دن بڑا خوش ہوا جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہو. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پھر میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی کرتا ہوں، حضرت صدیق اکبر سے بھی کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم سے بھی کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا بس مسئلہ ایک ہی ہے، فتویٰ ایک ہی ہے، جواب ایک ہی ہے، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. ایمان کی مضبوطی کے لیے عمل کرے. کچھ کام ایسے ہیں جن سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کریں جن کے عقیدے خراب ہیں. ان لوگوں کی صحبت سے ایمان خراب ہوتا ہے. ایک اچھی طرح یاد رکھیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو لوگ کردار کے ٹھیک نہیں نہ ہوتے، ہر وقت نظر گندی رکھتے، میلی رکھتے، فرماتے ہیں کہ ان کا بھی ایمان مضبوط نہیں رہتا. اس جرم سے بھی بچیں. رزق جو لوگ پاک نہیں کرتے، جو آیا بس ٹھیک ہے، کسی کا حق کھا گئے، ان کا بھی ایمان مضبوط نہیں رہتا. اور ایک جگہ حضور نے بیان فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جس پر حج فرض تھا لیکن اس نے کیا نہیں، قصدن نہیں کیا، گنجائش تھی، مال بھی تھا، صحت بھی تھی، وسائل بھی تھے، نہیں گیا. حضور فرماتے ہیں یا عیسائی ہو کے مرے گا یا یہودی ہو کے مرے گا. کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کا ایمان زائل کر دیتے. تو میری پوری گفتگو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس کا لب لباب یہ ہے کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ حفاظت کس کی کرنی ہے؟ ایمان کی. نجات کس پہ ہوگی؟ اور ایمان کی سب سے روشن اور بین علامت ہے نبی پاک کا پیار. خوب درود و سلام پڑھا کریں، خوب حضور کا ذکر پاک کیا کریں، خوب نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کے ساتھ وابستہ ہوا کرے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اب ایک گزارش کرنی ہے، ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے. مان لیں گے آپ سارے؟ نہیں دوستان نے ہاں نہیں کی تھی، میرے سے رہن دیئے. کر لوں ایک بات؟ میں نے دعا کر کے یہاں سے نکلنا ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اس کے بعد ختم شریف پڑھا جائے، پھر دعا ہو بعد میں ایک دفعہ. تو آپ سارے بیٹھ جائیں گے؟ اتنا سا ٹائم دے دیں گے؟ کیونکہ میں نے تو نکل جانا ہے، کھڑے تو ہونا نہیں، مصروفیت ہوتی ہے. لیکن میں ایک دفعہ دعا کر کے جاؤں گا. میری خواہش ہے کہ ایک ترتیب سے ختم شریف ہو، تسلی سے دعا ہو. یہاں علماء ماشاءاللہ بیٹھے، ایک دفعہ دعا پھر ہو جائے گی. تو چونکہ ختم شریف ہے بزرگوں کا، تو میری خواہش ہے کہ آپ سب بیٹھیں اور ایک دفعہ اطمینان سے دوبارہ بھی دعا ہو تو شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کریں، ہلکا ہلکا کر دیں، بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا